یہی کہ مجھے اپنی نسل کا امین یعنی اپنا وارث چاہیے، مگر اس سب کے لیے میں بیوی جیسے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ فلک نے آنکھیں پھاڑ کر مقابل شخص کو دیکھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ ایک اداکارہ ضرور تھی، مگر اس طرح کا کوئی کام اس نے آج تک نہیں کیا تھا۔ وہی جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ آپ کی ضرورت پیسہ ہے اور میرا بچہ۔ ہم باقاعدہ نکاح کریں گے۔ فلک کی آواز حلق میں اٹک گئی تھی، مگر وہ مجبور تھی۔ 2 دن بعد وہ نکاح کے بعد ولا کے ماسٹر بیڈ روم میں اس کی سیج سجانے بیٹھی تھی۔ جبھی وہ روم میں داخل ہوا تھا اور حقیقت میں کسی اور کو اپنے سامنے دیکھ فلک نے کراچی کی ایک پوش علاقے کی سڑک پر واقع ریسٹورانٹ کی چھت پر ہلکی ہلکی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ نیچے سمندر کی خنک ہوا، اوپر آسمان پر بادلوں کے ڈھیر۔ ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی اور نفاست تھی۔ فلک ایک سادہ مگر نفیس فیئر ڈریس میں ملبوس ریسٹورانٹ کے کونے میں رکھی گول میز پر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ تھکن سے بھرا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں وہی اداکارانہ چمک موجود تھی جو حال ہی میں اس کی چند ڈراموں کی وجہ سے پہچانی جانے لگی تھی۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ یہ ملاقات اس کے لیے غیر معمولی تھی، کیونکہ کال کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اپنا نام فخر عالم بتاتا تھا۔ وہی مشہور بزنس ٹائکون جس سے ہر کوئی ملنا چاہتا تھا مگر مل نہیں پاتا۔ چند لمحے بعد ایک لمبا پروقار شخصیت کا مالک مگر پر اثر شخص آہستہ قدموں سے میز کے قریب آیا۔ سیاہ تھری پہ سوٹ، ہاتھ میں چمکتی ہوئی گھڑی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا اعتماد۔ مس فلک؟ اس کی گہری آواز نے فلک کو چونکا دیا۔ جی، آپ فخر عالم ہیں؟ فلک نے قدرے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ بالکل۔ وہ مسکرایا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا تو فخر عالم نے سیدھا فلک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں بات گھما پھرا کر نہیں کرتا، میں آپ کے کام سے واقف ہوں۔ آپ ایک باصلاحیت اداکارہ ہیں، لیکن مجھے آپ کی ایک اور وجہ سے ضرورت ہے۔ فلک کے ماتھے پر شکن پڑی۔ جی، آپ کا مطلب کسی پروجیکٹ کے لیے؟ فخر عالم کی مسکراہٹ ذرا گہری ہوئی۔ نہیں، پروجیکٹ نہیں، ذاتی معاملہ۔ فلک کی نظریں بے اختیار پانی کے گلاس کی طرف جھک گئیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی۔ مجھے اپنی نسل کا وارث چاہیے، مگر میں بیوی جیسے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ آپ کو پیسے کی ضرورت ہے اور مجھے اپنے بچے کی۔ ہم باقاعدہ نکاح کریں گے، باقی آپ آزاد ہوں گی۔ فلک نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہی جو آپ سن رہی ہیں مس فلک۔ آپ کے لیے یہ ایک معاہدہ ہوگا، میرے لیے ایک ضرورت۔ فلک کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ ایک اداکارہ تھی، اسکرپٹ میں ہر طرح کے مکالمے بول سکتی تھی، مگر یہ جملے حقیقت میں سننا اسے جیسے گہرا جھٹکا دے گئے۔ فلک کی آنکھیں ابھی تک صدمے میں جمی ہوئی تھیں۔ ریسٹورانٹ کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ زرد اور مایوس لگ رہا تھا۔ وہ اپنے پرس کی زپ کھولنے اور بند کرنے میں مصروف تھی، جیسے بات بدلنا چاہتی ہو۔ فخر عالم نے ہلکا سا جھک کر میز کے پار اس کی طرف دیکھا۔ فلک، سیدھی بات کرتا ہوں، تمہیں اپنی بیمار ماں کا علاج کرانا ہے نا؟ فلک کے ہاتھ یکدم رک گئے۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو یہ کیسے پتا؟ اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ فخر عالم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرے لیے یہ جاننا مشکل نہیں، میں نے تمہارے بارے میں سب پتہ کروا لیا ہے۔ تمہاری ماں کو فوری سرجری چاہیے اور اس کا خرچ لاکھوں میں ہے۔ تم یہ رقم کہاں سے لاؤ گی؟ فلک کے لب کپکپائے، مگر وہ خاموش رہی۔ میں دے سکتا ہوں، فخر عالم نے سیدھا جواب دیا، لیکن اس کے بدلے تمہیں میری شرط ماننی ہوگی۔ فلک نے نظر چرا لی۔ یعنی یہ نکاح؟ ہاں، یہ نکاح، اس نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ بس ایک رسمی رشتہ، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی قید نہیں۔ تم آزاد رہو گی، مگر میرا وارث، میرا خون تمہاری کوکھ سے ہوگا۔ فلک کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ماں کا کمزور چہرہ گھوم گیا۔ ہسپتال کا وہ کمرہ جہاں ڈاکٹر روز کہتا تھا وقت کم ہے۔ فخر عالم کی گہری آواز دوبارہ گونجی، سوچ لو فلک، تمہاری ماں کی جان بچ سکتی ہے۔ فلک نے آہستہ سے پانی کا گھونٹ لیا اور اپنی کانپتی انگلیوں کو میز پر پھیلا دیا۔ اسے اندازہ تھا اس کی ایک ہاں کے بعد زندگی پہلی جیسی نہیں رہے گی۔ ریسٹورانٹ کی نیم مدھم روشنی میں فخر عالم کی نظریں فلک کے چہرے پر گڑی تھیں۔ وہ اپنے مخصوص پراعتماد آواز میں بولا، فلک، تمہیں اپنی بیمار ماں کا علاج کرانا ہے نا؟
اسپتال کے اخراجات، مہنگی دوائیاں، سب کچھ میں کروا دوں گا، بس ایک شرط ہے نکاح۔ فلک کی سانس ایک لمحے کو رک سی گئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا چمچ کانپنے لگا۔ سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں کوئی جذباتی لچک نہیں تھی، صرف ایک سودے کی سختی تھی۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، یہ کیسا مذاق ہے؟ فخر عالم ذرا سا آگے جھکا۔ اس کی آواز اور دھیمی ہو گئی۔ یہ مذاق نہیں، زندگی کا سب سے بڑا موقع ہے، 10 کروڑ کیش، تمہیں صرف ہاں کرنی ہے۔ فلک کے دل میں ایک ساتھ کئی آوازیں گونجنے لگیں۔ ماں کے کمرے میں چلتے آکسیجن سلنڈر کی ہلکی سی سسکار، دوائیوں کے بڑھتے بل اور ڈاکٹر کی وہ آخری وارننگ کہ اگر فوری علاج نہ ہوا تو۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی، ہونٹ بھیگے ہوئے تھے اور آواز تھوڑی کپکپائی، ٹھیک ہے، میں ڈیل قبول کرتی ہوں۔ فخر عالم کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، جیسے کسی سوداگر نے قیمتی سودا جیت لیا ہو۔ فلک نے چائے کا ایک کپ لبوں تک اٹھایا، مگر اس کے اندر کہیں خالی پن اترتا جا رہا تھا۔ یہ صرف نکاح نہیں تھا، یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سودا تھا۔ نکاح کی سنت کل ہی مکمل ہوئی تھی۔ آج شام فخر عالم کے شاندار بنگلے کا ماسٹر بیڈ روم فلک کی موجودگی سے جگمگ کر رہا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی، نرم خوشبو اور سنہری پردوں کے پیچھے چھپے بھاری ساز و سامان کا وقار، سب کچھ اس کے لیے نیا اور غیر مانوس تھا۔ فلک گہرے سبز رنگ کے ریشمی لباس میں بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی کے دھندلے ہوتے نقش اور ماتھے پر ہلکا سا جھکا آنچل اس کی نرمی اور جھجک کو ظاہر کر رہا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، جیسے ہر لمحہ اس کے کانوں میں سنائی دے رہی ہو۔ اس نے ایک لمحے کو ماں کا چہرہ یاد کیا، وہ تھکی ماندی کمزور صورت اور علاج کی آس۔ وہی سوچ اس کے لبوں پر ایک تلخ مگر مطمئن سانس لے آئی۔ دروازے کی ہلکی سی آہٹ پر وہ چونکی۔ فخر عالم اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک عجیب ٹھہراؤ تھا۔ وہ قریب آ کر رک گیا، جیسے چند لمحے اسے دیکھنے میں ہی گزار دینا چاہتا ہو۔ فلک، اس کی گہری آواز میں ایک خاص اثر تھا، اب تم میری بیوی ہو اور یہ کمرہ تمہارا۔ فلک نے نظریں جھکائے رکھی، مگر اس کے دل میں خوف اور ذمہ داری ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ 10 کروڑ کا سودا، ماں کا علاج اور ایک نیا رشتہ، سب کچھ ایک ساتھ اس کی زندگی میں آ چکا تھا۔ فخر عالم نے آہستہ سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ فلک نے ہلکا سا سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک خاموش سا طوفان چھپا ہوا تھا۔ رات کا سماں گہرا ہو چکا تھا۔ فخر عالم کے ماسٹر بیڈ روم میں مدھم پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پردے ہوا سے ہل رہے تھے اور ہلکی خوشبو کمرے میں بسی ہوئی تھی۔ فلک سفید رنگ کے نفیس لہنگے میں ملبوس، سنہرے دوپٹے کو اپنے گرد لپیٹے کمرے کے کونے میں کھڑی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ نکاح کو صرف چند گھنٹے ہوئے تھے۔ دن بھر کی رسموں اور رسمی مبارکبادوں کے بعد یہ پہلا لمحہ تھا جب وہ دونوں تنہا تھے۔ فخر عالم چند لمحے اسے دیکھتا رہا، جیسے آنکھوں میں ساری کہانی پڑھ لینا چاہتا ہو، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ فلک، اس نے نرم آواز میں پکارا۔ فلک نے نظریں جھکا لیں۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے خواب کی طرح نہیں بلکہ ایک سودا لگتا ہے، لیکن یقین کرو میں تمہیں صرف اپنے ساتھ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ فلک کے ہونٹ ہلکے سے کانپے، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ فخر نے آہستہ سے اس کا دوپٹہ سنبھالا، جیسے ہر کپکپاہٹ کو محسوس کر رہا ہو۔ وہ اس کے قریب آیا اور اپنی آنکھوں سے ایک ایسی نرمی دکھائی جو فلک کے دل کی سخت دیواروں کو ہلانے لگی۔ یہ رشتہ اب کاغذ پر نہیں، دل پر لکھا گیا ہے۔ فخر کی سرگوشی اس کے کانوں میں اتر گئی۔ فلک نے ہچکچاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں بلکہ ایک سوال تھا، کیا واقعی وہ اسے تکلیف نہیں دے گا؟ فخر نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، مضبوط مگر نرمی سے۔
اس کا لمس فلک کے لیے ایک عجیب سی گرمی اور تحفظ کا احساس بن گیا۔ فلک نے آہستہ آہستہ اپنی پلکیں جھکا دیں، جیسے رضامندی کی خاموش زبان میں جواب دے رہی ہوں۔ وہ لمحہ طویل ہوا۔ کمرے کی فضا مزید گہری اور پرسکون ہوتی گئی۔ باہر بارش کی بوندیں کھڑکی پر برس رہی تھیں اور اندر ایک نیا سفر شروع ہو رہا تھا، جس میں اختیار اور اجازت دونوں فلک کے ہاتھ میں تھے، اور فخر عالم نے وہ اختیار قبول کیا۔ صبح کے دھندلے اجالے میں فلک کے قدم اسپتال کے کوریڈور میں گونج رہے تھے۔ ہاتھ میں ماں کے لیے لایا ہوا پھولوں کا چھوٹا سا گلدستہ تھاما ہوا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ آج ماں کو دیکھے گی، ان سے بات کرے گی اور بتائے گی کہ نکاح ہو چکا ہے، اب ان کا علاج بہترین ہسپتال میں ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ ماں کو خوشخبری سنانے کے بعد ان کی آنکھوں میں سکون اتر آئے گا۔ اسے وارڈ کا دروازہ دھیرے سے کھولا۔ کمرے میں ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کوئی مشین بپ نہیں کر رہی تھی، کوئی آکسیجن ماسک کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ بستر پر ماں اسی طرح لیٹی ہوئی تھی، مگر آنکھیں بند، چہرہ سکون میں ڈوبا ہوا، جیسے گہری نیند میں ہو۔ فلک مسکرا کر قریب گئی۔ امی دیکھیں، میں آ گئی، آج آپ سے بہت باتیں کرنی ہیں۔ اسے ان کا ہاتھ تھاما، مگر اگلے لمحے ایک سرد جھٹکا اس کے پورے وجود میں دوڑ گیا۔ وہ ہاتھ بالکل ٹھنڈا تھا۔ امی، اس کی آواز کانپ گئی۔ اسی لمحے ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ہمدردی کا سایہ تھا۔ بیٹا، ہمیں افسوس ہے، آپ کی والدہ رات کے آخری پہر ہمیں چھوڑ گئیں۔ فلک کا دماغ سن ہو گیا، جیسے کمرے کی دیواریں اس پر گرنے لگی ہوں۔ نہیں، یہ سچ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ابھی تو میں ان کا علاج کرانے آئی تھی، ابھی تو میں… اس کی آواز چیخ میں بدل گئی۔ پھولوں کا گلدستہ فرش پر گر کر بکھر گیا، جیسے اس کی امیدیں بکھر گئی ہوں۔ وہ ماں کے سینے پر سر رکھ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ امی دیکھیں نا، میں نے آپ کے لیے سب کچھ کر لیا، میں نے نکاح کر لیا، بس آپ کو ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ امی آنکھیں کھولیں نا۔ ڈاکٹر اور نرسز خاموش کھڑے رہے، کیونکہ کچھ سچائیاں الفاظ سے نہیں بدلتی۔ اس لمحے فلک کے ذہن میں پچھلی رات کی سب باتیں چلنے لگیں۔ فخر عالم کی نظروں میں وہ غرور، وہ اطمینان، اور اس کا کہنا اب تمہاری ماں کے علاج کے لیے کوئی فکر نہ کرنا۔ وہ وعدہ جب کسی کام کا نہیں تھا۔ چند گھنٹوں بعد اسپتال سے ماں کا جسد خاکی گھر لے جایا گیا، سفید چادر میں لپٹی ہوئی، جیسے دنیا کے سب دکھوں سے آزاد ہو گئی ہوں۔ محلے کی عورتیں آ کر اسے گلے لگا کر دلاسا دے رہی تھی، مگر فلک کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دوسری طرف دبئی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں فخر عالم اپنی میٹنگز میں مصروف تھا۔ اس کے موبائل پر فلک کے مسلسل آنے والے میسیجز اور کالز نوٹس ہی نہیں کیے گئے۔ اس کے لیے شاید یہ سب زندگی کا ایک حصہ تھا، مگر فلک کے لیے یہ اس کی دنیا کا ٹوٹ جانا تھا۔ رات کو جب سب مہمان اور رشتہ دار رخصت ہوئے، فلک اکیلی صحن میں بیٹھی تھی۔ آسمان پر چاند تھا، مگر اس کی روشنی بھی اس کے دل کی تاریکی کو کم نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے ماں کی آخری بات یاد کی، بیٹی اپنا خیال رکھنا، تم ہی میرا سہارا ہو۔ فلک کے ہونٹ کپکپائے اور وہ ٹوٹے لہجے میں بولی، امی، اب میرا سہارا کون ہے؟ بارش کی بوندیں نرم لیکن مسلسل کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ کراچی کے آسمان کا دھندلا سا منظر کمرے میں پھیلی سنسان خاموشی کے ساتھ مل کر فلک کے دل کی گہرائیوں میں اتر رہا تھا۔ 2 مہینے، 2 طویل اذیت بھرے مہینے گزر چکے تھے اس دن کو جب اس کی ماں نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ماں کی قبر پر مٹی ڈالتے وقت اس نے محسوس کیا تھا جیسے اس کا ایک حصہ بھی اس مٹی میں دفن ہو گیا۔ فخر عالم اس دن بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کے الفاظ ہمیشہ ایک ہی ہوتے تھے، بزنس میٹنگز امپورٹنٹ ہیں، تم نہیں سمجھو گی۔ لیکن فلک کے دل میں ایک ایسی خالی جگہ بن چکی تھی جسے کوئی میٹنگ، کوئی دولت اور کوئی رشتہ بھی نہیں بھر سکتا تھا۔ بیڈ کے کنارے بیٹھی فلک نے اپنی انگلیوں کو سختی سے آپس میں جکڑا۔
اس کے ذہن میں ماں کا آخری وقت گھوم رہا تھا جب اس کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی فخر دبئی میں کسی اہم کانفرنس میں مصروف تھا۔ فلک نے آنکھیں بند کی اور ایک گہرا سانس لی۔ کمرے کی خاموشی اسے چبھ رہی تھی، وہ اپنے دل کی دھڑکن تک سن سکتی تھی۔ اسی لمحے فخر عالم اندر آیا، بلیک 3 پیس سوٹ میں، ہاتھ میں لیپ ٹاپ بیگ، چہرے پر وہی سنجیدہ تاثرات۔ فلک، میں 1 گھنٹے میں نکل رہا ہوں، آج رات دبئی کے لیے فلائٹ ہے، 2 ہفتے لگ جائیں گے۔ اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا، جیسے یہ سب معمول کی بات ہو۔ فلک نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی، صرف تھکن اور فیصلہ۔ فخر، ہمیں بات کرنی ہے۔ فخر نے ذرا سا رک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بولو۔ فلک نے ہمت جمع کی، میں اس رشتے کو مزید نہیں نبھا سکتی۔ فخر کی پیشانی پر ہلکی سی شکن آئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھے طلاق چاہیے۔ فلک کی آواز صاف مگر ٹوٹتی ہوئی تھی۔ یہ رشتہ شروع سے میرا انتخاب نہیں تھا، میں نے یہ نکاح ماں کی زندگی بچانے کے لیے کیا تھا، لیکن وہ اب نہیں ہے۔ فخر کی نظریں اس پر جمی رہیں، جیسے وہ یہ سن کر یقین نہیں کر پا رہا ہو۔ فلک، کیا تم بھول گئی ہو ہمارے درمیان کیا ڈیل ہوئی تھی؟ فلک نے اس کی بات کاٹ دی۔ لوگ، خاندان، فخر، میری ماں کے جانے کے بعد میرے پاس بچا ہی کیا ہے؟ تمہارے پاس بزنس ہے، میٹنگز ہیں، دولت ہے، اور میرے پاس تنہائی، خاموشی اور وہ کمرہ جہاں ہر رات میں سوچتی ہوں کہ میں یہاں کیوں ہوں۔ فخر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں نے تمہیں سب کچھ دیا۔ فلک نے سرد لہجے میں کہا، سب کچھ؟ سب کچھ دولت نہیں ہوتی فخر، میں نے تم سے وقت مانگا تھا، ساتھ مانگا تھا، سہارا مانگا تھا، لیکن تم نے مجھے تنہائی دی۔ کمرے میں لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بارش کی بوندیں اب تیز ہو چکی تھی، جیسے فلک کے اندر کا طوفان باہر آ گیا ہو۔ فلک نے گہری سانس لی۔ کیا یہ واقعی تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ فلک نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں۔ اس لمحے اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھا، صرف ایک تھکا ہوا سکون تھا، جیسے برسوں کا بوجھ اتار پھینکا ہو۔ فلک نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ بارش تھم رہی تھی، شاید اس کے دل کا موسم بھی بدلنے والا تھا، مگر یہ صرف اس کی خوش فہمی تھی، کیونکہ فخر عالم ایک کاروباری آدمی تھا، وہ کمٹمنٹ توڑنے کا عادی نہیں تھا۔ کمرہ نیم تاریک تھا، کھڑکی کے پردے کھنچے ہوئے تھے اور فلک خاموشی سے بیڈ کے کونے پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ماں کی ایک پرانی تصویر تھی، جس پر اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو بار بار دھندلاہٹ پیدا کر رہے تھے۔ 2 ماہ گزر چکے تھے، مگر ماں کی جدائی کا زخم نہ منتمل ہوا تھا اور نہ ہی دل میں پھیلتی تنہائی کم ہوئی تھی۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور فخر عالم اندر آیا۔ اس کا چہرہ سختی سے جکڑا ہوا تھا، آنکھوں میں کاروباری تھکن اور غصے کی ایک عجیب ملی جلی کیفیت تھی۔ اسے جوتے بھی نہ اتارے اور سیدھا فلک کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا مسئلہ ہے اب؟ اس کی آواز میں بے صبری صاف جھلک رہی تھی۔ فلک نے تصویر کو مضبوطی سے تھاما، گہری سانس لی اور دھیمے مگر واضح لہجے میں کہا، میں یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہوں فخر، میں طلاق چاہتی ہوں۔ فخر کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت دوڑی، پھر وہ طنزیہ ہنسا۔ طلاق؟ تمہیں لگتا ہے یہ کوئی کھیل ہے؟ فلک نے اپنی نظریں اس سے نہ ہٹائیں۔ یہ کھیل نہیں ہے، یہ میری زندگی ہے، میری سانسیں، اور میں اس قید میں مزید نہیں رہ سکتی۔ تمہارے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنا مگر اجنبیوں کی طرح یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ فخر آگے بڑھا، بیڈ کے قریب آ کر جھکا، اس کی آواز اب مزید سخت تھی۔ سنو، میں نے تمہیں یوں ہی نہیں لایا، پیسہ خرچ کیا ہے تم پر، تم سمجھتی ہو میں بس ایسے ہی تمہیں جانے دوں گا؟ فلک نے مٹھی بھینچی۔ پیسہ؟ میں کوئی سودا نہیں ہوں فخر۔ وہ ہنس پڑا، مگر اس ہنسی میں تلخی تھی۔ تم میرے لیے سودا ہی ہو فلک، ایک معاہدہ، ایک فیصلہ، جس کا مطلب ہے تم تب تک یہیں رہو گی جب تک میری ضرورت ختم نہ ہو، اور تم جانتی ہو میری ضرورت کیا ہے؟ فلک نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کیا؟ فخر نے سیدھا جواب دیا، وارث۔ فلک کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ ماں کی محبت میں وہ ڈیل کر چکی تھی، مگر اب نبھانا مشکل ہو رہا تھا۔ فخر نے دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے، کمر سیدھی کی اور کسی فاتح کی طرح بولا، جب تک تم مجھے ایک بچہ نہیں دیتی تم کہیں نہیں جا سکتی۔ یہ گھر چھوڑنے کا خیال بھی دل سے نکالو، تم میرا وارث پیدا کرو گی اور تب جا کر شاید میں سوچوں تمہیں آزاد کرنے کا۔ فلک کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا، آنکھوں میں نمی اب ضبط سے باہر آنے لگی۔ یہ ظلم ہے فخر،
تو محبت ہے کیا انسانیت کا سلوک بھی نہیں کرتے۔ فخر نے شانے اچکائے۔ محبت کے وعدے میں نے تم سے کبھی نہیں کیے فلک، تم جانتی تھی یہ رشتہ کس بنیاد پر ہوا، اب اچانک تمہاری مرضی چلنے لگی تو یہ ممکن نہیں۔ فلک نے روتے ہوئے کہا، میں اس گھر میں سانس نہیں لے پا رہی، تمہیں اندازہ بھی ہے میری ماں کے بعد میں کس حال میں ہوں، تمہیں ایک بار بھی نہیں پوچھتی کہ میں کیسی ہوں، اور اب مجھے ایک مشین کی طرح صرف بچے کے لیے رکھنا چاہتے ہو۔ فخر نے آنکھیں سکیڑ کر کہا، میں جذبات پہ نہیں چلتا فلک، بزنس مین ہوں، جو سرمایہ لگاتا ہوں اس کا بدلہ لیتا ہوں، اور تم میرا سرمایہ ہو۔ فلک نے چہرہ پھیر لیا، جیسے مزید کچھ سننے کی ہمت نہ ہو۔ تو تمہارے لیے میں صرف ایک ذریعہ ہوں، انسان نہیں؟ فخر نے ہلکے سے قہقہہ لگایا، انسان؟ شاید، مگر میری نظر میں تمہاری اصل حیثیت وہی ہے جو میں نے بتا دی ہے، اس لیے یہ خواب چھوڑ دو کہ میں تمہیں طلاق دوں گا، جب تک بچہ نہیں تم یہیں رہو گی۔ وہ یہ کہہ کر مڑ گیا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس کے قدموں کی دھمک فرش پر گونجتی رہی، اور ہر دھمک فلک کے دل پر کسی کیل کی طرح پیوست ہوتی گئی۔ دروازہ بند ہونے کے بعد فلک ٹوٹ کر رونے لگی۔ اس نے ماں کی تصویر اپنے سینے سے لگا لی، جیسے اس تصویر میں چھپی خوشبو ہی اب اس کی واحد پناہ ہو۔ دل میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، میں قید ہوں اور قید کا یہ در کبھی نہیں کھلے گا۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر لگاتار بج رہی تھی، لیکن کمرے کے اندر فلک کا دل اس بارش سے کہیں زیادہ شور مچا رہا تھا۔ اس نے چپکے سے دروازہ کھولا، سانس روک کے گیٹ کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ اچانک عقب سے فخر عالم کی بھاری آواز گونجی، فلک یہ کیا کر رہی ہو تم؟ فلک کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ رکی نہیں، قدم تیز کیے، مگر فخر کے مضبوط ہاتھ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے۔ فلک نے پوری طاقت سے جھٹکا دیا، مگر فخر کی گرفت لوہے کی زنجیر کی طرح سخت تھی۔ بھاگ رہی ہو؟ وہ طنزیہ ہنسا، تم بھول گئی ہو تم میرے پیسوں کے عوض یہاں آئی ہو، یہ کوئی کرائے کا مکان نہیں کہ 2 مہینے بعد چھوڑ جاؤ، جب تک میرا وارث پیدا نہیں ہوتا تم کہیں نہیں جا سکتی۔ فلک کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، یہ قید ہے فخر، تم مجھے خرید نہیں سکتے، میں کوئی سامان نہیں ہوں۔ فخر کی آنکھوں میں سردگی اتر آئی۔ اس نے فلک کو زور سے کھینچ کر اندر دھکیلا، دروازہ زور سے بند کیا اور چابی جیب میں ڈال لی۔ اب سے تم یہیں رہو گی، اور یاد رکھو یہاں کی چابیاں صرف میرے پاس ہیں۔ فلک نے بند دروازے پر مکے مارے، فخر دروازہ کھولو، تم یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ باہر سے صرف اس کے قدموں کی چاپ سنائی دی، پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ فلک کا سانس پھول رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں گھٹن بڑھتی جا رہی تھی، جیسے دیواریں بھی اس پر جھک رہی ہوں۔ کھڑکی سے آتی ہلکی روشنی میں وہ اپنی لرزتی انگلیاں دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی فیصلہ گونج رہا تھا، میں یہاں سے نکلوں گی، چاہے جو ہو جائے۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی پردوں کے بیچ سے رس کر اندر آ رہی تھی۔ فلک بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، اس کا چہرہ پیلا اور آنکھیں تھکی ہوئی تھی۔ پچھلی رات وہ کئی بار اٹھ کر واش روم گئی تھی، معدہ جیسے مروڑ کھا رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی ایک اور لہر ابکائی کی آئی اور وہ جھک کر سائڈ ٹیبل پر رکھے ٹیشو پکڑنے لگی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، فخر اندر آیا، مگر اس کی پریشانی پر خفگی تھی۔ اب کیا مسئلہ ہے فلک؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ فلک نے سر اٹھایا، لب بھینچ لیے، جواب دینے کا دل ہی نہیں تھا۔ اس کے اندر جیسے سب کچھ تھکن سے بیٹھ گیا تھا۔ فخر کے تیور سخت تھے، مگر اندر سے وہ پریشان بھی ہو رہا تھا۔ پچھلے 2 دن سے تم ایسے کیوں ہو؟ کھانا ٹھیک سے نہیں کھاتی، شکل پیلی ہو گئی ہے۔ فلک نے آنکھیں جھکا لیں اور آہستہ سے کہا، مجھے نہیں معلوم، بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ فخر نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا، اس کے ہاتھ میں پانی اور ایک فون تھا۔ ڈاکٹر کو بلا لیا ہے، وہ ابھی آ رہی ہے۔ فلک نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے سوچا تھا فخر کو کیا پرواہ، مگر اس کے لہجے میں پہلی بار سختی کے ساتھ ساتھ ایک طرح کی سنجیدگی بھی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹر آئی۔ معمول کے سوالات کے بعد اس نے ٹیسٹ تجویز کیے۔
فلک خاموشی سے سب سہتی رہی. اسے خبر نہیں تھی کہ یہ دن اس کی زندگی کا رخ بدل دے گا. شام ڈھل رہی تھی جب ڈاکٹر دوبارہ آئی. فخر کمرے میں کھڑا تھا. جب اس نے یہ جملہ سنا، مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں. فخر کے چہرے پر حیرت اور خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، جیسے کسی نے اندر کہیں روشنی بھر دی ہو. کیا سچ میں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا. ڈاکٹر نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گئی. فخر کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر ایک دم جیسے ضبط ٹوٹ گیا ہو. وہ آگے بڑھا اور فلک کے سامنے آ کھڑا ہوا. اس کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے برسوں کی کوئی خواہش پوری ہو گئی. فلک، تم نے سنا؟ ہمارا بچہ. فلک نے نظریں چرائیں. اس کا دل اب بھی قید اور جبر کی دیواروں میں گھرا ہوا تھا، مگر فخر نے اس کی خاموشی کو اپنی خوشی میں ڈبو دیا. وہ جھک کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیتا ہے اور پھر ایک دم اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیتا ہے. فلک کا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا، مگر وہ احتجاج نہ کر سکی. تمہیں پتا ہے تم نے مجھے کیا دیا ہے؟ فخر کی آواز بھاری اور جذباتی تھی. یہ میرا وارث ہے، ہمارا خون. میں کتنا خوش ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتی. فلک کے دل میں ایک چبھن سی اٹھی. وارث؟ ہاں، وہی لفظ جسے وہ سننا نہیں چاہتی تھی، مگر فخر کے ہاتھوں کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ اس قید سے نکلنے کی کوشش بھی نہ کر سکی. فخر نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا لیا، جیسے سالوں سے وہ اس لمحے کا منتظر ہو. اب سب بدل جائے گا فلک، اب تم میری ہو ہمیشہ کے لیے. فلک نے آنکھیں بند کر لیں. اسے یاد آیا وہ دن جب اس نے طلاق مانگی تھی اور فخر نے صاف انکار کر دیا تھا. اب تو یہ دروازہ اور بھی بند ہو گیا تھا، مگر اس وقت اس کی خاموشی کو فخر نے اپنی رضا سمجھ لیا. وہ اسے تھامے بار بار سر پر بوسہ دیتا رہا. میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا. فلک کے دل میں عجیب سا بوجھ تھا. اس نے آہستہ سے سر جھکا کر بس اتنا کہا، ٹھیک ہے. فخر نے یہ سنا تو خوشی سے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا. تم دیکھنا ہمارا بچہ کتنا خوبصورت ہوگا، بالکل تمہاری طرح. فخر نے ہلکی سی مسکراہٹ بنا لی جو دل سے نہیں تھی. اسے محسوس کیا فخر کے لیے یہ بچہ محبت کا نہیں، اختیار کا پروانہ ہے، اور وہ صرف ایک وسیلہ. لیکن فی الحال وہ خاموش رہی، کیونکہ وہ اس لمحے کی خوشی میں فخر کے دل تک کوئی دوسرا لفظ نہیں پہنچ سکتا تھا. کمرے میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی. پردے آہستہ سے ہل رہے تھے. باہر شام کا آسمان سرخ ہو رہا تھا، جیسے آنے والے دنوں کی کہانی کا رنگ بھی یہ سرخ اور بھاری. بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر بج رہی تھی. کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور ایک سکون بھرا سناٹا تھا. فخر کچن میں کھڑا دودھ گرم کر رہا تھا، ساتھ میں بادام اور کھجوریں بھی رکھی تھی. فلک بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی. اس کے چہرے پر ہلکی تھکن، مگر آنکھوں میں حیرانی کی جھلک تھی. یہ وہی فخر تھا جو چند ماہ پہلے سخت لہجے میں کہتا تھا کہ وہ یہاں سے نہیں جا سکتی، اور آج اس کے ہر لمحے کا خیال اپنی سانسوں کی طرح رکھ رہا تھا. پہلا مہینہ فخر کے لیے کسی نئے تجربے کی طرح تھا. فلک کی ہر چھوٹی شکایت، ہر چھوٹا درد وہ فوراً محسوس کر لیتا. صبح ناشتے میں وہ اسے زبردستی دودھ پلاتا، حالانکہ فلک اکثر انکار کر دیتی. یہ سب تمہارے اور بچے کے لیے ہے، ضد مت کرو. وہ سنجیدگی مگر نرمی سے کہتا. فلک صرف خاموشی سے نظر جھکا لیتی. دوسرے مہینے میں جب فلک کی طبیعت زیادہ بگڑتی، فخر نے اپنے کام کے اوقات کم کر دیے. وہ اکثر دوپہر میں آ جاتا اور فلک کے سرہانے بیٹھ کر اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا. شروع میں فلک بات کرنے سے گریز کرتی، مگر آہستہ آہستہ وہ بھی کچھ جملے کہنے لگی. فخر کا رویہ اتنا بدل گیا تھا کہ فلک کو شک ہونے لگا کہ کیا یہ وہی شخص ہے جو کبھی اسے قید میں رکھتا تھا. تیسرے اور چوتھے مہینے میں فخر نے گھر کا ماحول بدل دیا. بیڈ روم کی دیواروں پر ہلکے رنگ کا پینٹ کرایا، بچے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ تیار کرنے لگا. وہ ہر ہفتے فلک کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا اور رپورٹس کو خود چیک کرتا. فلک کے لیے وہ نئے کپڑے، نرم کمبل اور کتابیں لاتا تاکہ وقت کٹے. 5ویں مہینے میں فخر فلک کے لیے اسپیشل کھانے پکوانے لگا. کبھی خود رس بناتا، کبھی اس کی پسندیدہ فروٹ لے آتا. ایک دن جب فلک نے ہچکچاتے ہوئے کہا یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، تو فخر نے مسکرا کر کہا ضرورت ہے، تم میرے بچے کی ماں ہو، اور شاید تم میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز بھی ہو. فلک کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا. 6 اور 7ویں مہینے میں فلک کے دل میں نرمی آنے لگی. وہ فخر کے انتظار میں رہنے لگی. اس کی مسکراہٹ دیکھ کر دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا. 8واں مہینہ جیسے ان دونوں کو اور قریب لے آئے. فخر زیادہ محتاط ہو گیا تھا.
وہ فلک کو زیادہ چلنے نہیں دیتا، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی خود کرتا۔ وہ اکثر اس کے پاؤں دباتا اور کہتا بس تھوڑا سا صبر، پھر سب بدل جائے گا۔ فلک کو اب محسوس ہوتا کہ یہ صرف بچے کا نہیں، شاید اس کا بھی انتظار کر رہا ہے۔ نواں مہینہ آتے آتے فلک کے دل میں ایک اعتراف جنم لے چکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی تھی کہ اب وہ اس آدمی سے محبت کرنے لگی ہے۔ ایک شام جب فخر اس کے لیے سوپ لے کر آیا تو فلک نے آہستہ سے کہا، فخر شکریہ ہر چیز کے لیے۔ فخر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، بس تم اور ہمارا بچہ ٹھیک رہو، میرا سب کچھ تم ہو۔ اس رات فلک نے پہلی بار دل سے محسوس کیا کہ محبت زبردستی قید میں نہیں بلکہ دیکھ بھال، قربانی اور انتظار میں پیدا ہوتی ہے، اور 9 ماہ گزرنے کے بعد اس کی قید محبت میں بدل چکی تھی۔ بارش کے بعد کا ہلکا سا بادلوں بھرا دن تھا۔ ہوا میں نمی اور خنکی کا حسین امتزاج، شاپنگ مال کے گیٹ پر لگے رنگ برنگے بلب ماحول کو مزید خوشگوار بنا رہے تھے۔ فلک نے نیلے رنگ کا فری فلو میکسی ڈریس پہنا ہوا تھا۔ اس کے بال کھلے تھے اور ہلکی سی لپ گلوز اس کے چہرے کی تازگی کو مزید نکھار رہی تھی۔ فخر جو ہمیشہ کی طرح نفاست سے تیار تھا، اس نے اپنے ننھے بیٹے اذلان کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ آج ان تینوں نے ایک ساتھ شاپنگ پر آنے کا پروگرام بنایا تھا۔ بچے کے کپڑے، کچھ کھلونے اور فلک کے لیے بھی چند ضروری چیزیں لینی تھی۔ اذلان 2 ماہ کا ہو چکا تھا اور فخر نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ فخر کی نظریں ہر لمحہ فلک پر رہتی تھیں۔ وہ کبھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا، کبھی ٹرالی اسے تھما دیتا اور کبھی اذلان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھام کر ہنس پڑتا۔ فلک کے دل میں یہ منظر بار بار ایک عجیب سی حرارت پیدا کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے وہ مرد جو کبھی اسے صرف ایک ذمہ داری سمجھتا تھا، آج اس کی خوشی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اسی دوران بچوں کے اسٹور سے نکلتے ہوئے سامنے سے ایک لمبا اسمارٹ سا شخص تیزی سے بڑھا اور ایک دم فلک کے سامنے رک گیا۔ فلک، او مائی گاڈ، تم واقعی فلک ہو؟ اس نے خوشی اور حیرت سے کہا۔ فلک کی آنکھوں میں پہچان کی ایک جھلک ابھری۔ ضیاءب، تم یہاں؟ ضیاءب جو کبھی فلک کی فلم انڈسٹری کے ڈائریکٹر رہ چکا تھا، بنا سوچے سمجھے آگے بڑھا اور فلک کو زور سے گلے لگا لیا۔ فلک کو اچانک اس عمل سے جھٹکا تو لگا، لیکن وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ یہ سب چند سیکنڈ میں ہوا، لیکن ان سیکنڈز میں فخر کا رنگ یکدم بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی پھیل گئی، جبڑے بھینچ گئے۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور ضیاءب کے کندھے پر سختی سے ہاتھ رکھ کر اسے فلک سے الگ کیا۔ ہاتھ لگانے کی ضرورت کیسے ہوئی تمہاری میری بیوی کو؟ فخر کی آواز اتنی سرد اور دھاڑتی ہوئی تھی کہ ارد گرد کے لوگ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ ضیاءب نے چونک کر دیکھا۔ ارے بھائی، غلط مت سمجھو، یہ میری پرانی کولیگ ہے۔ کولیگ؟ فخر نے درمیان میں ہی کاٹ دیا۔ کولیگ ہو یا دنیا کا بادشاہ، میری بیوی کو چھونے کا کوئی حق نہیں ہے تمہیں۔ فلک نے فوراً فخر کا بازو پکڑا۔ فخر پلیز یہاں بات مت بڑھاؤ۔ لیکن فخر جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ بات بڑھے گی نہیں، میں یہیں ختم کر دوں گا۔ تم لوگ سمجھتے کیا ہو کہ شادی شدہ عورتیں تمہارے لیے فری ہیں؟ اس کے لہجے میں غیرت اور غصے کا طوفان تھا۔ ضیاءب نے ہاتھ اٹھا کر صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن فخر کی آنکھوں کا تاثر دیکھ کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ سوری اپنے پاس رکھو اور آئندہ اگر فلک کے قریب آنے کی کوشش کی تو انجام تم سوچ بھی نہیں سکتے، فخر نے سختی سے کہا اور فلک کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر آگے بڑھ گیا۔ فلک خاموش تھی، مگر اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فخر کی یہ غصہ اس کی عزت کے لیے تھا، لیکن اتنی شدت سے رد عمل دیکھ کر وہ کچھ حیران بھی تھی۔ وہ شاپنگ بیگز سنبھالنے لگی، مگر فخر نے بیگز اپنے ہاتھ میں لے لیا اور غصے میں تیز قدموں سے پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی فخر نے خاموشی توڑی۔ فلک، آئندہ میں برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی بھی مرد تمہارے قریب آنے کی جرات کرے، چاہے وہ تمہارا ماضی ہو یا حال۔ تم میری ہو، صرف میری۔ فلک نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ایک عجیب سا خوف بھی تھا کہ کہیں وہ فلک کو کھو نہ دے۔ فلک کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ پتہ ہے فخر، آج تمہیں دیکھ کر مجھے پہلی بار یہ محسوس ہوا کہ شاید میں خوش قسمت ہوں۔ فخر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ فلک نے اذلان کو گود میں لیا اور دھیرے سے کہا، تمہارے غصے میں بھی مجھے اپناپن نظر آتا ہے۔ فخر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آگے بڑھا، فلک کا ہاتھ پکڑ کر اس پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ہمیشہ میری رہنا۔ گاڑی بارش کے قطروں میں بھیگتی ہوئی آگے بڑھ گئی، لیکن فلک کے دل میں آج ایک نیا احساس جنم لے چکا تھا۔
یہ احساس کہ فخر کی محبت چاہے کتنی ہی شدت والی کیوں نہ ہو اس کے لیے قیمتی ہے۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی فخر نے گاڑی سے شاپنگ بیگ سنبھالے اور اپنے بیٹے کو احتیاط سے باہوں میں اٹھا کر اندر آیا۔ چھوٹا سا بچہ اپنی معصوم آنکھوں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا، جیسے آج کے دن کی بھاگ دوڑ سے بھی محظوظ ہو رہا ہو۔ پلک آہستگی سے چلتی ہوئی لاؤنج میں آئی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ فخر نے بچے کو اس کے ننھے بستر پر لٹا دیا اور خود پانی کا گلاس بھر کر فلک کے پاس آیا۔ یہ لو پانی پی لو، تھک گئی ہوگی، اس نے نرمی سے کہا۔ فلک نے ہلکا سا سر ہلایا مگر گلاس نہیں پکڑا۔ اس کی نظریں کہیں دور خلا میں گم تھیں۔ فخر نے محسوس کیا کہ وہ شاپنگ مال والے واقعے کے بعد سے بالکل خاموش ہے۔ فلک، بات کرو مجھ سے، اس نے اس کے قریب بیٹھ کر نرم لہجے میں کہا۔ فلک نے لمحہ بھر کے لیے اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ بات کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ فخر کے چہرے پر ناگواری اور فکر دونوں ابھر آئے۔ وہ جو شخص تم سے لپٹا تھا میں نے برداشت کیا، مگر تمہیں پتہ ہے یہ سب مجھے کتنا برا لگا؟ فلک نے آہستہ سے کہا۔ وہ بس ایک ڈائریکٹر تھا، پرانی باتیں یاد کر رہا تھا۔ فخر نے طنزیہ مسکراہٹ دی۔ یادیں؟ بیچ بازار میں یوں گلے لگانا ضروری تھا؟ فلک نے جواب نہیں دیا۔ کمرے میں ایک خاموشی سی چھا گئی، صرف بچے کی ہلکی سی ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ فخر نے اپنی گہری سانس کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا۔ فلک، میں تمہیں قید میں نہیں رکھنا چاہتا، مگر کچھ حدود ہوتی ہیں۔ تمہاری دنیا اور میری دنیا ایک جیسی نہیں، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم دوبارہ اسی دنیا میں کھو نہ جاؤ۔ فلک نے پہلی بار اس کی طرف پوری توجہ سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ فخر، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مگر تمہارا غصہ، تمہارا رویہ، یہ سب مجھے پھر سے دور کر دیتا ہے۔ فخر خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ فلک کے زخم ابھی مکمل نہیں بھرے۔ اس کا ماضی، اس کی آزادی، اس کی ذات، سب ایک نازک دھاگے سے بندھے ہیں۔ اس نے آہستگی سے فلک کا ہاتھ تھاما۔ چلو، آج ہم باقی دن صرف اپنے بچے کے ساتھ گزاریں گے، نہ تمہاری انڈسٹری نہ میری ضد، صرف ہم تین۔ فلک نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کی گرفت ڈھیلی بھی نہیں ہوئی۔ فخر نے بچے کو گود میں اٹھا کر فلک کے پاس بٹھا دیا۔ چھوٹا سا بچہ اپنی ننھی انگلیوں سے ماں کے بال پکڑنے لگا اور معصوم مسکراہٹ دے کر جیسے ماں کے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ فخر نے کہا، دیکھا، یہ ہم دونوں کا ہے۔ اس کی دنیا ہم ہیں اور ہماری دنیا یہ ہونا چاہیے۔ فلک کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر وہ جانتی تھی کہ دل کے اندر ابھی بھی ایک طوفان دبکا ہوا ہے۔ وہ خاموشی سے بچے کو تھپتھپانے لگی اور فخر بس اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کی خاموشی کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ رات دیر تک وہ تینوں لاؤنج میں بیٹھے رہے۔ بچے کی کلکاریاں، فخر کی کہانیاں اور فلک کی چپ، سب ایک ہی فضا میں گھل گئے۔ چاندنی رات کا ایک خوبصورت منظر تھا۔ سمندر کی لہریں آہستہ آہستہ ساحل سے ٹکرا رہی تھیں اور ہوا میں نمکین خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ فلک نے اپنے بچے کو نینی کے پاس چھوڑا تھا، کیونکہ فخر نے ضد کر کے کہا تھا کہ آج کی شام صرف ان دونوں کے لیے ہے۔ فلک کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس اتنا پتہ تھا کہ فخر کچھ پلان کر رہا ہے۔ گاڑی ساحل کے قریب رکی اور فخر نے فلک کا ہاتھ تھام کر کہا، آنکھیں بند کرو اور کوئی چالاکی نہیں۔ فلک نے ہنستے ہوئے آنکھیں بند کی۔ پتہ نہیں تم کیا کرنے والے ہو، لیکن امید ہے کہ سمندر میں دھکیلنے کا ارادہ نہیں ہے۔ فخر نے مسکراتے ہوئے کہا، اتنی بڑی غلطی میں کبھی نہیں کروں گا، تمہارے بغیر میں کیا کروں گا۔ وہ آہستہ آہستہ ریت پر چلتے گئے۔ فخر فلک کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے رہا۔ جب وہ ایک مخصوص جگہ پہنچے تو فخر نے کہا، اب آنکھیں کھولو۔ فلک نے آنکھیں کھولیں تو حیران رہ گئی۔ سامنے ریت پر ایک خوبصورت سا کینوپی لگا ہوا تھا، چاروں طرف لالٹینز اور موم بتیاں روشن تھیں۔ ایک چھوٹی سی میز پر کھانا سجایا گیا تھا اور پاس ہی لکڑی کے تختے پر آئی لو یو لکھا ہوا تھا، جو شیلز اور پھولوں سے بنایا گیا تھا۔ دور سمندر کی لہروں کی آواز اور اوپر آسمان میں ٹمٹماتے ستارے اس منظر کو جادوئی بنا رہے تھے۔ فلک کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ سب تم نے کیا؟ فخر نے سنجیدگی سے کہا، نہیں، یہ سب میرے دل نے کیا ہے، جو تمہارے بغیر ادھورا تھا۔ وہ دونوں کینوپی کے نیچے بیٹھ گئے۔ فخر کی آنکھوں میں نرمی اور گہرائی تھی۔ فلک، تم میری زندگی کا وہ باب ہو جو میں نے کبھی لکھنے کا سوچا بھی نہیں تھا، لیکن خدا نے خود میرے نصیب میں ڈال دیا۔ تم آئی تو صرف میری بیوی بننے کے لیے، لیکن آہستہ آہستہ تم میری دعا، میری ضرورت، میرا سکون بن گئی۔ فلک کے دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ وہ خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔
فخر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں جانتا ہوں ہمارے بیچ سب کچھ آسان نہیں تھا، لیکن تم نے میرا ساتھ دیا، میری کمزوریوں کو برداشت کیا اور میری زندگی میں خوشیوں کا رنگ بھرا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو، تم سے شادی کرنا میرا سب سے خوبصورت فیصلہ ہے۔ فلک نے نظریں جھکا لیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ فخر نے جیب سے ایک چھوٹی سی انگوٹھی نکالی اور کہا، یہ ہماری شادی کی انگوٹھی نہیں ہے، یہ میری محبت کی مہر ہے، اسے میں دوبارہ تمہاری انگلی میں پہنانا چاہتا ہوں، اس وعدے کے ساتھ کہ چاہے کچھ بھی ہو، تم ہمیشہ میری پہلی اور آخری محبت رہو گی۔ فلک کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو بہہ نکلا، لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، فخر تمہیں نہیں پتہ یہ سب سن کر میرا دل کتنا بھر آیا ہے۔ فخر نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی اور آہستہ سے کہا، اب یہ یاد رکھنا تم میری ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ ہوا کا جھونکا آیا، موم بتیاں ذرا ہلی اور سمندر کی لہریں جیسے اس لمحے کی گواہی دینے لگیں۔ فخر نے فلک کو اپنے قریب کھینچا اور دونوں چپ چاپ سمندر کی طرف دیکھنے لگے، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ یہ رات محبت اور سکون کی ایک ایسی یاد بن گئی جو دونوں کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔